الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو جو ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے الفاظ، میری سوچ سے کہیں زیادہ درود و سلام کا تحفہ ہو، جنہوں نے ہم تمام لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کیا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو، اس کا تقوی اپنے دل کے اندر رکھو کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، دادا آدم علیہ السلام، اور پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، دادا آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو، اور پھر ان دونوں سے تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا. اور واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اپنے رب سے ڈرو کہ جس کا نام لے کر کے تم اپنے حقوق مانگتے ہو، رشتہ داریوں کا خاص طور سے خیال کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اس آیت کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا میرا مقصد اور مطلب آج کے خطبے میں یہ ہے کہ آج کا میرا عنوان ہے حقوق العباد کی اہمیت. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ حقدار کے حق کو ہم ادا کریں، اور حق ادا کرنے میں ذرا سا بھی ہم سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کہ ہمارے اوپر جو بھی حق بنتا ہو، جس کسی کا بھی بنتا ہو، ہم اس کا حق جو ہے ادا کریں. اب ہمارے اوپر ایک حق تو اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں. شریعت نے جیسے کہا کہ نماز قائم کرو، اللہ نے قرآن میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کہا نماز قائم کرو. کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. حج کرو، کس کا حق؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ شریعت نے جیسے کہا زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ و خیرات کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، یہ حقوق العباد ہیں. یہ کیا ہیں؟ حقوق العباد ہیں. اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں تو
تمام کے تمام حق اللہ تعالیٰ کے ہیں، کیونکہ پڑوسی کا حق ادا کرو، یہ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ثواب کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نہیں حق ادا کریں گے عذاب کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے علماء نے تقسیم کیا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور یہ جو معاشرتی آپس میں حقوق ہوتے ہیں، میاں بیوی کے حقوق، بھائی بھائی کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، یہ حقوق العباد ہیں۔ دونوں حقوق اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ ہو چاہے وہ حقوق العباد ہو، دونوں حقوق اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیتوں کے حامل ہیں۔ لیکن اخروی معاملات کو اگر دیکھا جائے، آخرت کے معاملات کو اگر سامنے رکھا جائے، تو حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حقوق العباد میں کوتاہی پر بہت بڑی پکڑ ہے۔ دیکھو، اللہ رب العالمین غفور و رحیم ہے، بڑا کرم کرنے والا، بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن بڑے بڑے گنہگاروں کو بخشا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے گنہگاروں کو معاف کرے گا، جس کو چاہے گا، وہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی شان کریمی، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، اپنا حق معاف کر دے۔ چلو یہ حق بنتا تھا، تم نے نہیں کیا، لیکن فلاں نیک عمل کی وجہ سے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ لیکن جہاں تک معاملہ حقوق العباد کا ہے، بندوں کے حقوق کے معاملے کی بات ہے، تو اسلام کا اور اللہ کا یہ عام قانون ہے کہ جب تک ظالم کو مظلوم معاف نہیں کرتا، اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرتا۔ قیامت کے میدان میں ظالم آئے گا، حق مارنے والا آئے گا، کھڑا رہے گا، اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا، لیکن اللہ کہے گا جس کا حق تو نے مارا ہے، جس کا حق تو نے ادا نہیں کیا ہے، جس پر ظلم تو نے کیا ہے، پہلے اس سے جا کے معافی مانگ، اگر وہ معاف کر دے گا تو میں بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ تو یہ معاملہ حقوق العباد کا بڑا ہی سخت ہونے والا ہے۔ حقوق العباد کی فہرست بڑی لمبی چوڑی ہے، میں یہاں فہرست نہیں بتانا چاہتا ہوں، مختصر سا خاکہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حقوق العباد جیسے اولاد کے حقوق والدین پر، والدین کے حقوق اولاد پر، بہن کے حقوق بھائیوں پر، بھائیوں کے حقوق بہن پر، پڑوسی کے حقوق پڑوسی پر، رشتہ داروں کے حقوق رشتہ داروں پر، انسان کے حقوق انسان پر، بیوی کے حقوق شوہر پر، شوہر کے حقوق بیوی پر، لمبی چوڑی لسٹ ہے حقوق العباد کی ایک دوسرے کے اوپر۔ لیکن ان معاملات میں اگر ہم حق تلفی کرتے ہیں، جو حق ہمارے اوپر بنتا ہے کہ ہمیں یہ حق ادا کرنا چاہیے، بحیثیت شوہر اگر میری ذمہ داری ہے کہ بیوی کا حق ادا کروں، اور اگر نہیں ادا کرتا ہوں تو حق تلفی ہے۔ اور اگر بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہے تو وہ اس کا حق مارتی ہے، وہ ظالم ہے۔ ظلم جانتے ہیں ظلم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نا انصافی۔ ظلم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نا انصافی۔ اگر شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا تو شوہر ظالم ہے، انصاف نہیں کر رہا ہے، اور اگر بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہے تو وہ ظالم ہے اور شوہر مظلوم ہے۔ اگر ہم رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو رشتہ داروں کا حق ہم مار رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں۔ اور میں مختصر سے انداز سے اس بات کو سمجھاؤں کہ لوگ حق تلفی کیسے کرتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو بے جا قتل کر دیا تو پھر یہ بہت بڑی حق تلفی ہے۔ کسی کا مذاق اڑایا یہ بھی حق تلفی ہے، کسی کو ستایا یہ بھی حق مارنا ہے، کسی کو ناحق ڈانٹا یہ بھی حق تلفی ہے، کسی پر ناحق غصہ کیا یہ بھی حق تلفی ہے، کسی کا قرض لے لیا بار بار دوڑایا یہ بھی حق تلفی ہے، کسی کا مال ہڑپ لیا یہ بھی حق تلفی ہے، کسی کے زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا یہ بھی حق تلفی ہے، کسی کا حق میراث کھا لیا یہ بھی حق تلفی ہے، کسی کی تحقیر کی، کسی کی تذلیل کی، کسی کی بے عزتی کی یہ بھی حق تلفی ہے۔ حق مار لینا ہے اور ہم ظالم ٹھہریں گے۔ کسی کا بھی حق اگر ہم نے مار لیا، حق ادا نہیں کیا جو ہمارے اوپر بنتا تھا، تو وہی حق مارنا ہے اور اسی کو حق تلفی کہتے ہیں۔ یاد رکھو، دنیا کے اندر کسی کا حق مار لینا، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، کسی کا حق مار لینا آخرت والے دن خسارے کا سودا ہے۔ بڑے ذلیل ہوں گے وہاں پر آخرت کے میدان میں۔
میدان محشر میں بڑے رسوا ہوں گے، بڑی تذلیل کی جائے گی۔ دنیا کے اندر اگر کسی کا حق مار لیتے ہیں، کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناؤں، ایک حدیث سناؤں سمجھانے کے لیے۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چھوٹے موٹے ادھر ادھر ہو گئے کوئی بات نہیں ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، دو چار حج تو کر لیے ہیں نا باہر رہ کر کے، دو چار عمرے بھی کر لیے ہیں، اتنا بڑا ہو گیا اب ختم، اللہ رب العالمین سیدھا جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ ایک حدیث سناتا ہوں میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الامارہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کہا کہ دیکھو جو شخص سچے دل سے ایمان لائے، سچے دل سے جہاد کرے، جہاد میں شہید ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطائیں معاف فرما دے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر جو سچے دل سے جہاد کروں، شہید ہو جاؤں، سارے گناہ معاف؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں سارے گناہ معاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رک کر کہا اچھا سوال پھر سے کرو، کہا اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے سارے گناہ معاف، جنتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اگر تو سچے دل سے جہاد کرے، جان و مال کے ساتھ جہاد کرے، شہید ہو جائے تو تیرے سارے گناہ معاف ہیں سوائے قرض کے، سوائے قرض کے۔ قرض کون سا معاملہ ہے؟ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ قرض کون سا معاملہ ہے؟ حقوق اللہ کا نہیں، حقوق العباد کا ڈائریکٹلی معاملہ ہے قرض کا معاملہ۔ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، ایک وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں گردن کٹوا کر گیا ہے، مال جان سب کچھ نچھاور کر کے گیا ہے، پھر بھی حقوق العباد کی معافی اس کو قیامت والے دن نہیں مل رہی ہے، تو میرے بھائیو ذرا بتاؤ کون سا ایسا عمل ہے جو رب کے دربار میں ہم لے کر کے جائیں گے اور حقوق العباد ہمارا معاف کر دیا جائے گا؟ کون سی ایسی نیکی ہے جو لے کر جاؤ گے کہ اللہ رب العالمین حقوق العباد پر گرفت نہیں کرے گا؟ اسی لیے تو صحیح مسلم کتاب البر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا تھا، اتدرون مل مفلس؟ میرے صحابہ ذرا بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تمہاری نظروں میں مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے دنیا کو دیکھتے ہوئے دنیاوی اعتبار سے کہا، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، دنیا کی متاع نہ ہو، وہ مفلس ہے، قلاش ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا اصلی مفلس تو وہ شخص ہوگا، وہ شخص ہے میری امت کا مفلس، من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ، نماز لے کر آئے گا قیامت والے دن، صف اول کا نمازی ہوگا، بڑی نمازیں اس نے پڑھی ہوں گی، اور قیامت والے دن نمازوں کا ذخیرہ لے کر کے آئے گا، وہ صیامن، اور بڑا روزے دار ہوگا، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی روزے رکھنے والا بھی ہوگا، بہت سارے روزے لے کر آئے گا، وہ زکاتن، اور ہر سال زکات نکالتا تھا، زکات کے اموال بھی لے کر کے آئے گا، قیامت کے میدان میں وہاں پر ہوگا، لیکن اس نے اللہ کے حقوق تو ادا کیے ہوں گے، صف اول کا نمازی تو تھا، اور رمضان کے ساتھ ساتھ نفلی روزے تو رکھتا تھا، زکات تو ادا کرتا تھا، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی تھی، وَقَذَفَ هَذَا، برا بھلا کہا تھا، وَأَكْلَ مَالِ هَذَا، لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا تھا۔ حقوق اللہ تو ادا کیا مگر حقوق العباد نہیں ادا کیا، رب کے دربار میں آئے گا، سارے حقدار آ جائیں گے، جس کا حق ادا نہیں کیا دنیا میں، سارے آ جائیں گے، اللہ میرا حق، اللہ میرا حق۔ اب وہاں آدمی کے پاس نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور انصاف تو اللہ تعالیٰ کرے گا ہی۔ اللہ کا انصاف یہ ہوگا کہ اللہ کہے گا اس کی نیکیاں حقداروں کو دے دی جائیں، جن کا حق دنیا کے اندر مارا تھا، ان حقداروں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں، اس کی نیکیاں اٹھا کر کے حقداروں کو دے دی جائیں گی۔ لیکن حقوق العباد میں اتنا کچا تھا کہ ابھی حقدار باقی ہوں گے، آئیں گے، اللہ میرا حق، اب اس کے پاس نیکی بھی نہیں، اللہ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ حقداروں کے گناہ اٹھا کر کے اس کے سر پر رکھ دو، اس کے اوپر ڈال دو، اور پھر حقداروں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، ساری نیکیاں ختم، گناہوں کا انبار لگ گیا، اور جہنم میں گھسیٹ کر کے اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے مفلس آدمی یہ ہوگا۔
حقوق العباد کوئی معمولی بات نہیں ہے. حشر کے میدان میں بڑی بھاری قیمت چکانی ہوگی. جو لوگ دنیا کے اندر لوگوں کو ستاتے ہیں, اپنی ایگو کو خوش کرنے کے لیے ٹارچر کرتے ہیں, زندگیوں میں زہر گھولتے ہیں, جو لوگ یہ سوچتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں, میں ہوشیار ہوں اور ادھر ادھر کر کے زمینوں پر قبضہ کر لیتا ہوں, میں ہوشیار ہوں اسی لیے پڑوسیوں کا حق مار لیتا ہوں, میں ہوشیار ہوں اسی لیے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتا مگر پھر بھی میں بڑا عزت والا ہوں, ایسے لوگوں کو کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بہت بھاری قیمت چکانی ہوگی. ہوشیار رہنا, سمجھنا کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں انصاف تو ہونے والا ہے. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں, اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے من کانت عندہ مظلمۃ لاخیہ, اگر اپنے بھائی پر کسی طریقے سے تم سے ظلم ہو گیا ہے, ناانصافی ہو گئی ہے کسی بھی طرح کا, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ, تو پھر وہ آخرت والا دن آنے سے پہلے آج ہی دنیا کے اندر چھٹکارا حاصل کر لو. اگر حق کسی کا مارا ہے حق دے دو, کسی کو ستایا ہے معافی مانگ لو, کسی کا کچھ بھی حق اگر تمہارے پاس ہے تو وہ حق ادا کر دو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن درہم و دینار کام میں نہیں آئیں گے. یہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے لسٹ بناؤ, سوچو تنہائی میں بیٹھ کر کے کس کس کو تکلیف پہنچی ہے, زبان کی کینچی سے کتنوں کے دل چیرے ہیں, کتنوں کو تکلیف پہنچائی ہے, کتنوں کی غیبت کی ہے, کتنوں کی چغلی کی ہے, کتنوں کا مذاق اڑایا ہے, کتنی کی عزتوں کو اچھالا ہے, سب کے بارے میں سوچو, جا جا کر کے معافی مانگو, اس لیے کہ ابھی معافی مانگ لو, قیامت والے دن پھر کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے, کچھ کام میں آنا نہیں, نہ درہم نہ دینار نہ روپیہ نہ پیسہ. اس خطبے سے میں آپ لوگوں کے سامنے بھی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. 30 سال 31 سال کی زندگی ہو گئی, اگر جانے انجانے میں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو بشریت کی وجہ سے, اللہ کے واسطے معاف کرنا. زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں, رب کب بلا لے اپنے پاس کسی کو کچھ پتا نہیں. آج تو علماء کے اموات اتنی کثرت سے ہو رہے ہیں, دنیا سے علماء اتنی کثرت سے جا رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا, شاید قیامت نزدیک ہو اس لیے علماء کے اموات ہو رہے ہیں. میرے بھائی معاف کرنا, جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو, میرے نبی کا ارشاد یہی ہے, میرے نبی نے یہی بات کہی, دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر جانے انجانے میں کوئی خطا کوئی غلطی ہو گئی ہو, لغزش ہو گئی ہو, معافی مانگنے گلا, یہی سب برابر سرابر کر لینا, یہیں پر جا کر کے اپنے بھائی کے سامنے سب کچھ خلاصہ کر دینا, بھائی غلطی ہو گئی, ورنہ قیامت کے میدان میں ذلیل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ حقوق العباد ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, بڑے مشہور صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ بحث ہو گئی کسی بات پر. بحث میں کیا ہوا, ان کو ذرا غصہ آ گیا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور غصے میں آ کر کہہ دیا ابن سودا, کالی کلوٹی کا بیٹا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے تھے, غصے میں آ کر کہہ دیا کالی کلوٹی کا بیٹا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی, بڑی تکلیف ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ذر نے مجھے ایسا کہا ہے, مجھے ایسا کہا ہے. ذرا واقعہ سننا, سوچنا, سمجھنا, آج کتنی تکلیفیں پہنچاتے ہیں لوگوں کو, کتنی تکلیفیں پہنچاتے ہیں لوگوں کو. یہ واقعہ سننا, سمجھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا ابو ذر کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحث ہوئی تھی, بحث کے دوران تو آدمی کی زبان سے نکل ہی جاتا. کہا تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت پائی جا رہی ہے ابو ذر, ابھی بھی تمہارے اندر اسلام لانے کے باوجود بھی جاہلیت پائی جا رہی ہے, تم نسب میں تانا زنی کر رہے ہو, باپ اور ماں کا نام اچھال رہے ہو, تمہارے اندر جاہلیت پائی جا رہی ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آئی, میں نے اپنے بھائی کا حق مارا, میرا بھائی عزت کے قابل تھا, میں نے اس کو ذلیل کیا. فوراً اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا اور کہا بلال میرے بھائی اپنا پیر میرے چہرے پر رکھ دے, تاکہ دنیا کے اندر میں نے تجھے ذلیل کیا میں بھی ذلیل ہو جاؤں, اور قیامت والی تذلیل سے, قیامت کے دن جو رسوائی میری ہونے والی ہے اس رسوائی سے بچ جاؤں.
دنیا کے اندر معاملہ میرے بھائی رفع دفع کر دے کل قیامت کے دن، تاکہ تو میرے پاس حق مانگنے کے لیے نہ آئے کہ ابو ذر دنیا کے اندر ابن السودا تو نے کہا تھا، کالی کلوٹی کا بیٹا کہا تھا، آج اللہ کے سامنے میں انصاف مانگوں گا، دنیا کے اندر ہی میں نے تجھے ذلیل کیا نا، آج مجھے بھی ذلیل کر لے، اس دنیا کے اندر معاملہ برابر سرابر کر لے۔ میرے بھائیو، مومن ایسا ہی ہوتا ہے، مومن کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کی تحقیر نہیں کرتا، کسی کی تذلیل نہیں کرتا، رشتہ داروں کا حق بھی ادا کرتا ہے مومن آدمی، پڑوسی کا حق بھی ادا کرتا ہے مومن آدمی، میاں بیوی کے حقوق جو ہوتے ہیں ایک مومنہ ادا کرتے ہیں۔ مومن ایسے ہی ہوتا ہے، مومن ایسا ہوتا ہے کہ انتظار نہیں کرتا کہ سامنے والا جب حق مانگے گا تبھی دوں گا، نہیں مانگ رہا ہے تو میں کیوں دوں اس کا حق، نہیں، مومن آدمی اس کے اوپر جو حق بنتا ہے وہ ادا کرتا ہے، چاہے سامنے والا مانگے نہ مانگے، مومن ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر کے میں اس بات کو سمجھانا چاہوں گا، وہ واقعہ یہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، ایسے واقعات ہمارے سامنے بڑے آتے ہیں مگر ہم غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں۔ بنو اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ ہے، 3 آدمیوں کا واقعہ، وہ سفر میں نکلے تینوں لوگ، بارش ہونے لگی، ایک غار میں چھپ گئے، غار کے منہ پر جہاں سے وہ لوگ داخل ہوئے تھے ایک بھاری چٹان آ کر رک گئی، اب وہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے، چنانچہ تینوں لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے فلاں فلاں اچھا کام کیا ہے، اس اچھے اعمال کا وسیلہ واسطہ، اچھے عمل کا واسطہ دے سکتے ہیں، وسیلہ دے سکتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ رب العالمین نے وہ پتھر ہٹا دیا تھا، پھر اس کے بعد تینوں لوگ باہر نکل آئے تھے۔ ان تینوں میں سے ایک آدمی نے یہ دعا کی تھی، وہی میں سنانا چاہتا ہوں، اتنا وقت نہیں کہ تینوں کی جو دعا تھی، جو واقعات تھے بتلاؤں۔ تیسرا آدمی جو تھا اس نے کیا کہا باری تعالیٰ، میں مالک تھا، میرے پاس بہت سارے کام کرنے والے آتے تھے، نوکر وغیرہ، ایک بندہ ایک دن آیا میرے پاس نوکری کی، شام میں اجرت لیے بغیر ہی چلا گیا، مزدوری نہیں لی، میں نے اس کے مزدوری کے پیسوں سے کیا کیا، بکریوں کا جوڑا خریدا میں نے، اور دھیرے دھیرے اس کے پیسوں سے لیے ہوئے جوڑے سے بہت ساری بکریاں ہو گئی، بہت سارے جانور ہو گئے، بہت بڑا ریوڑ ہو گیا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ آیا وہ بندہ، اور اس نے کہا کہ صاحب اس دن میں نے کام کیا تھا، فلاں تاریخ کو فلاں دن میں، مزدوری میں نے نہیں لی تھی، جلدی میں چلا گیا تھا، اس کی مزدوری مجھے ضرورت ہے، دے دیجئے۔ میں نے باری تعالیٰ کہا کہ یہ بکریوں کا ریوڑ، یہ اتنے سارے جانور سب تیرے ہیں، لے کر چلا جا، سب تیرے ہیں۔ اس نے کہا بھائی مذاق کیوں کرتے ہو، میرے تو تھوڑی سی مزدوری تھی، اتنی مزدوری صرف دے دو۔ کہا نہیں بھائی، وہ مزدوری کے پیسوں سے ہی میں نے یہ جانور خریدے تھے، اب دیکھ اللہ نے اتنی برکت دی، اتنے سارے جانور ہو گئے، یہ سارے تیرے کے تیرے، سب تیرے۔ وہ لے کر کے چلا گیا۔ مومن ایسا ہی ہوتا ہے، مومن انتظار نہیں کرتا سامنے والا حق مانگے گا تبھی دوں گا، مومن تو اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے اور اس کے اوپر جو بھی حق بنتا ہے وہ ادا کرتا ہے۔ آخر میں ایک بات میں کہوں گا آپ لوگوں سے، وہ یہ کہ دنیا کے اندر کتنے بھی ہوشیاری ہم مار لیں، دنیا کے اندر کسی کا حق اگر اپنی ہوشیاری سے ہم لے لیتے ہیں، ادھر ادھر چال بازیوں سے، ہیلا سازیوں سے، ہے نا، اور اسی طریقے سے فتن و فساد کر کے، گیم کھیل کر کے کسی کا حق ہم لے لیتے ہیں، تو حقیقی معنی میں وہ حق ہمارا نہیں ہو جاتا۔ دنیا کی عدالت اگر گواہ اور ثبوت کے بلبوتے پر یہ فیصلہ سنا دے یہ زمین تمہاری ہے، وکیلوں کی چرزبانی سے یا پیسہ کھلانے ولانے سے، ادھر ادھر کرنے سے کوئی زمین آپ کے نام کر دی جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی معنوں میں آپ اس زمین کے وارث ہو گئے، اس زمین کے مالک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جو اس زمین کا مالک ہے وہی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا تھا صحابہ کے سامنے کہ میرے صحابہ، میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، ساری باتیں جاننے والا اللہ ہے، میرے سامنے جب کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں اپنا معاملہ لے کر میرے پاس، ایک شخص ہوتا ہے اپنی چرب زبانی سے مجھے قائل کر لے جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، لیکن جو اصلی مالک ہے چیز کا، جو اصلی حقدار ہے، بیچارہ بول نہیں پاتا، اپنی بات سامنے صحیح طریقے سے رکھ نہیں پاتا، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ غلطی پر ہے۔ اور اگر ایسے معاملے میں انجانے میں فیصلہ اس آدمی کے حق میں سنا دوں جو اس چیز کا مالک نہیں ہے، میں اس کو دے دوں، اس کی چرزبانی کی وجہ سے اس کو حوالے وہ چیز کر دوں، تو میں اس کو وہ چیز نہیں دے رہا ہوں بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو جائزہ لیں اور حقدار کو حق ادا کریں، حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھیں۔ وقت ختم ہو چکا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے۔ باری تعالیٰ
ہم سے جو کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، ایک دوسرے کو حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنا دے، زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے، معاملات کو سمجھنے والا بنا دے، رشتہ داروں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے، پڑوسی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کو ادا کرنے والا بنا دے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے، اور ذاتی مفاد کو، ذاتی چیزوں کو پرگ رکھ کر کے قومی اعتبار سے سوچنے والا ہمیں بنا دے۔ باری تعالیٰ جو چیزیں مانگتے ہیں وہ بھی دے دے، جو چیزیں نہیں مانگ پاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، وہ بھی عنایت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا